بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یہاں معاشرے میں ایک رواج جو کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ پیچھے سے آ کے پہلے اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں اور بعد میں فرضوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ یقیناً بہت بڑی ہمارے اندر کوتاہی ہے، شاید کہ لا علمی کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے، واللہ عالم۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک صریح فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ فرض نماز ہی پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ صریح الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ رواج عام ہے، بالخصوص احناف کی مساجد کے اندر اور بالعموم اکثر مساجد کے اندر۔ اب جب احناف کی مساجد کے اندر ان کے علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں، اب ان کی اجازت دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، فجر کی سنتوں کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی صورت کبھی بھی ان کو ترک نہیں کیا، تو لہٰذا ان کو ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان کو کبھی ترک نہیں کیا، تو ویسے ہی ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی تو ہے کہ فرض نماز کے وقت سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اہمیت جتنی بھی بڑھ جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ان کی اہمیت جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، فرضوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی سنت ہو وہ فرض کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ تو خدارا سنتوں کے نام پہ فرائض کو ترک نہ کیا کریں یا فرائض کے اندر کمی بیشی نہ کیا کریں۔ اب جو شخص فرضوں کی موجودگی میں جماعت ہوئی کھڑی ہے اور وہ آ کے سنتیں ادا کر رہا ہے، وہ فرضوں کا ثواب جو زیادہ ہے ان کو ضائع کر رہا ہے، جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو پوچھنا ہے، جس چیز کا سوال کرنا ہے، وہ تو فرضوں کا کرنا ہے۔ سنتوں کا سوال قیامت کے دن ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ جو سنن ہے اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو باعث ثواب ہے، اچھی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی ان پہ دوام اختیار کیا ہے تو کرنا چاہیے۔ لیکن قیامت کے دن سنن کا سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن فرائض کا سوال ہوگا۔ لیکن کتنی لا علمی کے اندر ہم اتنی بڑی غلطی اور کوتاہی کر گزرتے ہیں کہ سنتوں کے چکر میں ہم فرائض کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ان کے اندر کمی کوتاہی۔ اب ایک شخص ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے، اب وہ سنتیں ادا کرتا ہے، جماعت گزر جاتی ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ فقد ادرک الجماعہ، جو ایک رکعت بھی پا لیتا ہے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب وہ آخری رکعت میں آتا ہے، دوسری رکعت میں وہ آ کے سنتیں شروع کر لیتا ہے تو وہ جماعت سے محروم ہو گیا، تو اس کے اوپر جماعت کا فریضہ تھا، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جانا ہے۔ اب وہ لا علمی کے اندر اس نے سنتیں ادا کی ہوئی ہیں، تو خدارا اس بات کو سمجھیں کہ فرائض کی اہمیت زیادہ ہے، سنن کی اہمیت کم ہے، اور سنن کی وجہ سے فرائض کو جو ہے نا ہم ترک کرنا، ان کے اندر کمی کوتاہی، ہماری کمی بیشی کرنا سنن کی وجہ سے، یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔